بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گورنر جنرل آف پاکستان کا عہدہ 14 اگست 1947 سے 23 مارچ 1956 تک پاکستان کے سربراہ ریاست کے طور پر موجود رہا۔ یہ عہدہ برطانوی طرز حکومت کے تحت قائم کیا گیا تھا اور گورنر جنرل برطانوی بادشاہ یا ملکہ کا نمائندہ ہوتا تھا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور آخری گورنر جنرل سکندر مرزا تھے، جنہوں نے 1956 میں پاکستان کو جمہوریہ قرار دیے جانے کے بعد بطور صدر پاکستان اپنے فرائض سنبھالے۔ دیکھتے ہیں گورنر جنرل کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ گورنر جنرل رسمی طور پر ملک کے سربراہ ہوتے تھے اور برطانوی بادشاہ یا ملکہ کی نمائندگی کرتے تھے۔ وزیر اعظم کی تقرری کرتے تھے گورنر جنرل، اور حکومت کی تشکیل میں ان کا اہم کردار ہوتا تھا۔ پارلیمنٹ سے منظور شدہ قوانین پر دستخط کر کے انہیں نافذ کرنے کی منظوری بھی دیتے تھے۔ ضرورت پڑنے پر گورنر جنرل کو اسمبلی تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کرانے کا اختیار بھی حاصل تھا۔ وہ مسلح افواج کے سربراہوں کی تقرری کا اختیار رکھتے تھے، حکومت کی پالیسیوں کی نگرانی کرتے اور ملکی معاملات میں رہنمائی بھی فراہم کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک سے سفارتی تعلقات استوار کرنے اور معاہدوں کی منظوری دینے میں بھی کردار ادا کرتے تھے۔ یہ عہدہ 1956 میں ختم کر دیا گیا جب پاکستان نے نیا آئین اپنا آئین بنایا جب پاکستان نے، اور گورنر جنرل کی جگہ صدر پاکستان کو سربراہ ریاست بنا دیا گیا تھا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل بنے اور یہ پہلے گورنر جنرل آف پاکستان تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک نزائیدہ ریاست کے طور پر پاکستان کو استحکام دینے کے لیے اہم اقدامات کیے، بشمول سرکاری اداروں کی تشکیل اور ان کے دائرہ کار کا تعین بھی کیا۔ انہوں نے نئی حکومت کے لیے انتظامی اور قانونی فریم ورک کی بنیاد رکھی، جس میں سول سروسز اور اس کے ساتھ ساتھ فوج اور عدلیہ کے بنیادی ڈھانچے شامل تھے۔ تقسیم ہند کے بعد لاکھوں مہاجرین پاکستان آئے۔ جناح نے ان کی بحالی اور آباد کاری کے لیے فوری اقدامات کیے۔ اس وقت پاکستان کو شدید مالی بحران کا سامنا تھا۔ جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قیام 1 جولائی 1948 کو اعلان کیا اور ایک آزاد مالیاتی نظام کی بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام پاکستانیوں کو اتحاد، ایمان، قربانی کی تلقین کی اور مذہبی رواداری کو فروغ دینے پر زور دیا۔ جناح نے کشمیر کے مسئلے پر موقف اپنایا اور بھارت کے ساتھ پیدا ہونے والے تنازعات پر سفارتی اور دفاعی حکمت عملی تیار کی۔ انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کو مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا اور دفاعی حکمت عملی پر زور دیا۔ قائد اعظم 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ بطور گورنر جنرل انہوں نے خدمات سر انجام دیں، مگر ان کی خرابی صحت کے باعث وہ زیادہ دیر تک ذمہ داری نہ نبھا سکے۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا اور ان کے بعد خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل آف پاکستان بن گئے۔ خواجہ ناظم الدین بطور گورنر جنرل قائد اعظم کے انتقال کے بعد یہ گورنر جنرل بن گئے۔ پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کا سامنا تھا۔ ناظم الدین نے گورنر جنرل کی حیثیت سے حکومت کے تسلسل کو یقینی بنانے کی کوشش کی۔ لیاقت علی خان کی حکومت کی حمایت کی۔ ان کے دور میں لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ ناظم الدین نے بحیثیت گورنر جنرل ان کی پالیسیوں اور حکومت کی حمایت کی۔ ساتھ ساتھ ان کے دور میں قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو منظور کی گئی، جو پاکستان کے آئندہ آنے والے آئین کی بنیاد پر بنی۔ مہاجرین کی آباد کاری اور معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے پارلیمانی نظام کو
تقویت دینے کی کوشش کی اور ایک آئینی گورنر جنرل کے طور پر کام کیا جو براہ راست حکومتی پالیسی میں مداخلت کرنے کی بجائے وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتے تھے۔ پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل غلام محمد تھے۔ بطور گورنر جنرل انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا 1953 میں، اور اس کے بعد انہوں نے خواجہ ناظم الدین کی جگہ محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم مقرر کیا جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ اس سے پہلے غلام محمد نے 1953 میں وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا، حالانکہ وہ پارلیمنٹ کی اکثریت کا اعتماد رکھتے تھے۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک غیر معمولی اقدام تھا اور بعد میں جمہوری نظام پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ جب دستور ساز اسمبلی نے گورنر جنرل کے اختیارات محدود کرنے کی کوشش کی تو غلام محمد نے اسمبلی کو ہی تحلیل کر دیا۔ یہ اقدام پاکستان میں آئینی بحران کا باعث بنا اور عدلیہ نے نظریہ ضرورت کے تحت اس فیصلے کو درست قرار دیا۔ ان کے دور میں ون یونٹ پالیسی کے تحت مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک انتظامی اکائی میں ضم کر دیا گیا تھا۔ مسلسل بیماری اور فالج کے باعث ان کی صحت بگڑ گئی، جس کے بعد 6 اکتوبر 1955 کو انہیں گورنر جنرل کے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ نیکسٹ گورنر جنرل آف پاکستان بنے۔ پاکستان کے چوتھے اور آخری گورنر جنرل سکندر مرزا تھے۔ میجر جنرل سکندر مرزا پاکستان کے چوتھے اور آخری گورنر جنرل تھے۔ انہوں نے 6 اکتوبر 1955 سے 23 مارچ 1956 تک اس عہدے پر خدمات سر انجام دیں۔ اس کے بعد جب پاکستان کو ایک جمہوریہ قرار دیا گیا تو وہ ملک کے پہلے صدر بن گئے، یعنی گورنر جنرل کا عہدہ تھا تو اس کے بعد یہ صدر پاکستان بن گئے۔ ان کے دور میں ون یونٹ پالیسی کے عملی طور پر نافذ کیا گیا، جس کے تحت مغربی پاکستان، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ایک انتظامی اکائی میں ضم کیا گیا، اور انہوں نے آئین ساز اسمبلی کی نگرانی کی اور 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین منظور کرایا، جس کے تحت پاکستان کو ایک جمہوریہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ 23 مارچ 1956 کو جب آئین نافذ ہوا تو گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا اور سکندر مرزا خود ملک کے پہلے صدر بن گئے۔ یہ تھے پاکستان کے پہلے 4 گورنر جنرل، اور اس طرح سے یہ کام کرتے تھے۔ اور جب آئین بنا 1956 میں، پہلا آئین جب تیار ہوا تو اس وقت گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا اس کو، اور صدارتی نظام ملک میں رائج ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ جو 4 گورنر جنرل تھے، ان میں سے پہلے 2 محمد علی جناح اور سکندر خواجہ ناظم الدین، انہوں نے برطانیہ کے جو کنگ تھے جارج 6 ان کے ہاتھ پہ یہ اوتھ لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد کوئین الزبتھ کے ہاتھ پہ انہوں نے اوتھ لیا سر غلام محمد نے اور سکندر مرزا نے۔ میجر جنرل سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر تھے اور انہوں نے 23 مارچ 1956 سے 27 اکتوبر 1958 تک اس عہدے پر، یعنی صدر پاکستان کے عہدے پر خدمات سر انجام دیں۔ وہ اس سے قبل پاکستان کے آخری گورنر جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ سکندر مرزا نے 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا، جس کے تحت ملک کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدارتی نظام متعارف کرایا گیا اور وہ خود ملک کے پہلے صدر بن گئے۔ لیکن سیاسی عدم استحکام اور وزرائے اعظم کی برطرفیاں بھی انہی کے دور میں دیکھنے کو ملی۔ سکندر مرزا کے دور میں مسلسل سیاسی بحران رہا۔ انہوں نے 2 سال میں 4 وزرائے اعظم برطرف کیے۔ پہلے انہوں نے برطرف کیا چودھری محمد علی کو جو وزیر اعظم پاکستان تھے، پھر دوسرے وزیر اعظم پاکستان حسین شہید سہروردی تھے، انہوں نے ان کو بھی برطرف کر دیا۔ پھر ابراہیم اسماعیل چندریگر، یہ بھی وزیر اعظم پاکستان تھے۔ میجر جنرل سکندر مرزا نے بطور صدر پاکستان ان کو بھی برطرف کر دیا۔ پھر چوتھے وزیر اعظم فیروز خان نون تھے، تو میجر جنرل سکندر مرزا نے اس چوتھے وزیر اعظم کو بھی برطرف کر دیا۔ پھر اس کے بعد مارشل لا نافذ ہوا۔ مارشل لا کس طرح سے نافذ ہوا؟
کہ 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا اور آئین کو منسوخ کر دیا۔ جو آئین انہوں نے خود بنایا تھا 1956 کا، اس کو انہوں نے 58 میں محض 2 سال کے بعد انہوں نے آئین کو معطل کر دیا، اور انہوں نے جنرل محمد ایوب خان کو ملک کا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مارشل لا کے چند ہفتوں بعد ایوب خان نے سکندر مرزا کو برطرف کر کے زبردستی جلا وطن کر دیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا اور ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا، اور چند ہفتوں بعد 27 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے سکندر مرزا کو برطرف کر کے مکمل طور پر اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح سے 1962 کا آئین اور صدارتی نظام، اس میں کیا ہوا کہ ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر کے 1962 میں نیا آئین متعارف کرایا۔ یہ آئین صدارتی نظام پر مبنی تھا، جس میں وزیر اعظم کا عہدہ سرے سے ختم کر دیا گیا، صدر کو وسیع اختیارات دیے گئے، اور ملک میں بنیادی جمہوریت یعنی بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا۔ ایوب خان کے دور کو پاکستان کی تاریخ میں معاشی ترقی کا دور، اچھا دور بھی کہا جاتا ہے، اور زرعی انقلاب کے تحت زرعی پیداوار میں اضافہ کیا، صنعت کاری کو فروغ دیا گیا، اور اس طرح سے اسلام آباد کو ایک نیا دارالحکومت کے طور پر بنایا گیا۔ پہلے کراچی تھا، اور ایوب خان کے دور میں ہی 65 میں یہ ایک جنگ ہوئی۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ 17 دن جاری رہی اور بالآخر جو تاشقند معاہدے کے ذریعے ختم ہوئی۔ عوام نے تاشقند معاہدے کو ناکامی سمجھا، جس کی وجہ سے ایوب خان کی مقبولیت کم ہو گئی، اور اس طرح سے ایوب خان نے 1956 کے انتخابات میں مادر ملت فاطمہ جناح کو شکست دی، لیکن ان انتخابات میں دھاندلی کے الزامات بھی ان پر لگے۔ تو 1968 میں ملک بھر میں طلبہ اور عوامی تحریکیں شروع ہوئیں۔ ایوب خان کے خلاف شدید مظاہرے ہوئے، اور بالآخر 25 مارچ 1969 کو انہوں نے ریزائن کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہمارے جو صدر پاکستان تھے، تو اس کے بعد اقتدار جنرل یحییٰ کو سونپ دیا گیا، جو دوسرے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ جنرل یحییٰ خان پاکستان کے تیسرے صدر اور دوسرے فوجی حکمران تھے۔ انہوں نے 25 مارچ 1969 سے 20 دسمبر 1971 تک پاکستان پر حکومت کی۔ ان کا دور پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ سیاسی اور عسکری بحرانوں کا شکار رہا، اور انہی کے دور میں فال آف ڈھاکہ ہوا، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ ایوب خان کے خلاف ملک گیر مظاہروں کے بعد انہوں نے 25 مارچ 1969 کو استعفیٰ دیا، یعنی ایوب خان نے، اور اقتدار جنرل یحییٰ کو سونپ دیا۔ یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور خود کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ یحییٰ خان نے پاکستان کی تاریخ کے پہلے شفاف عام انتخابات کرائے۔ ان انتخابات میں شیخ مجیب الرحمن کی جماعت عوامی مسلم لیگ نے مشرقی پاکستان میں 160 میں سے 160 نشستیں جیت کر اکثریت حاصل کی، جبکہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمن کو وزیر اعظم بننا تھا، لیکن یحییٰ خان اور بھٹو نے اقتدار منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ 1971 مارچ میں مشرقی پاکستان میں مظاہرے اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ 25 مارچ 1971 کو آپریشن سرچ لائٹ کے تحت فوجی کارروائی کی گئی، جس میں بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ 3 دسمبر 1971 کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور جنگ چھڑ گئی۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج نے جنگ کے نتیجے میں بنگلہ دیش الگ ہو گیا، بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں الگ ہو گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ جو ایک ملک تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد ملک میں یحییٰ خان کے خلاف غم و غصہ بڑھ گیا، اور اس طرح 20 دسمبر 1971 کو فوج نے انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو سونپ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو
پاکستان کے چوتھے صدر تھے اور انہوں نے 20 دسمبر 1971 سے 14 اگست 1973 تک صدارت پر رہے. اس کے بعد وہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم بھی بنے اور 1973 سے 1977 تک ملک کے وزیر اعظم رہے. بھٹو کو پاکستان میں جمہوری سیاست، سوشلسٹ پالیسیوں اور 1973 کے آئین کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے. 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ کے بعد فوج نے یحییٰ خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور 20 دسمبر 1971 کو بھٹو صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر دونوں بن گئے. بھٹو نے قوم سے خطاب میں کہا، ہم ہارے نہیں ہیں، ہم دوبارہ اٹھیں گے. 90,000 پاکستانی فوجی بھارت میں قید تھے اور مشرقی پاکستان الگ ہو چکا تھا. بھٹو نے 1972 میں شملہ معاہدہ کیا جس کے تحت پاکستان کے فوجی قیدی واپس لائے اور بھارت نے کچھ زمین واپس کی. 20 جنوری 1972 کو بھٹو نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کی بنیاد رکھی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس منصوبے میں شامل کیا. ان کا مشہور جملہ، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. بھٹو نے نجی صنعتوں، بینکوں اور تعلیمی اداروں کو قومی ملکیت میں لے لیا. مزدوروں کو زیادہ حقوق دیے لیکن صنعت کاروں نے اس پالیسی پر شدید تنقید کی. 14 اگست 1973 کو نیا آئین منظور ہوا جس کے تحت پاکستان کو پارلیمانی جمہوریت بنا دیا گیا. صدر کا عہدہ علامتی بنا دیا گیا اور وزیر اعظم کو زیادہ اختیارات دیے گئے. اسی دن بھٹو نے صدر کا عہدہ چھوڑ کر وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جمہوری سیاست بحال ہوئی اور 1973 کا آئین آج بھی پاکستان کا بنیادی قانون ہے. ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی ذوالفقار علی بھٹو نے، جو بعد میں پاکستان کی طاقت بنا، اور پرائیویٹائزیشن کی پالیسی سے معیشت متاثر ہوئی اور جو پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہ کمزور ہو گیا. بطور صدر بھٹو نے پاکستان کی تعمیر نو اور استحکام پر توجہ دی، لیکن ان کی اصل طاقت اور وزیر اعظم بننے کے بعد زیادہ رونما ہوئی. جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو نے صدارت کا عہدہ چھوڑ کر وزیر اعظم پاکستان بنے تو ان کے بعد فضل الہی چودھری 14 اگست 1973 سے 20 اپریل 1978 تک بطور صدر انہوں نے خدمات سر انجام دیں. وہ پاکستان کے پہلے علامتی یا سیریمونیل صدر تھے کیونکہ 1973 کے آئین کے تحت صدر کے اختیارات محدود کر دیے گئے تھے اور اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس تھے. 1973 میں نیا آئین نافذ ہوا جس کے تحت پاکستان نے پارلیمانی نظام قائم کر دیا گیا. صدر کا کردار زیادہ تر سیریمونیل رہ گیا اور تمام اختیارات وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پاس چلے گئے. فضل الہی چودھری پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے اور ان کا انتخاب بھٹو نے بطور صدر کیا تھا. وہ زیادہ تر بھٹو کی پالیسیوں کی توثیق کرتے رہتے تھے، یعنی ان کو اپروو کرتے رہتے تھے اور کوئی بڑا آزادانہ فیصلہ نہیں کرتے تھے. 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا اور بھٹو حکومت ختم کر دی. فضل الہی چودھری مارشل لا کے بعد بھی 1 سال تک صدر رہے لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. 16 ستمبر 1978 کو وہ مستعفی ہوئے اور ان کی جگہ ضیاء الحق اور ان کے بعد جو صدر بنے ان کو ہم دیکھتے ہیں. ان کے نتائج کیا ہوئے کہ 1973 کا آئین پاکستان کی جمہوریت کی بنیاد بنا، صدر کا عہدہ علامتی بن گیا اور تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس چلے گئے. مارشل لا کے بعد وہ کمزور صدر ثابت ہوئے اور ضیاء الحق کو اقتدار منتقل کرنا پڑا. فضل الہی چودھری ایک نرم مزاج اور غیر متنازع صدر تھے لیکن مارشل لا کے بعد ان کا کردار غیر مؤثر ہو گیا تھا. 16 ستمبر 1978 کو فضل الہی چودھری نے ریزائن کیا اور اس کے بعد 16 ستمبر 1978 کو ضیاء الحق صدر پاکستان بن گئے.
جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان کے چھٹے صدر تھے۔ انہوں نے 16 ستمبر 1978 سے 17 اگست 1988 تک ملک پر حکمرانی کی، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل فوجی حکمرانی کا دور تھا۔ انہوں نے 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کیا اور بعد میں خود صدر بن گئے تھے۔ 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے فوجی بغاوت کے ذریعے بھٹو حکومت کا تختہ خاتمہ کیا اور مارشل لا لگا دیا، بھٹو پر مقدمہ چلایا اور 4 اپریل 1979 کو انہیں پھانسی دے دی گئی، جس پر آج بھی بحث ہوتی ہے کہ یہ عدالتی قتل تھا یا قانونی فیصلہ تھا۔ حدود آرڈیننس، زکوٰۃ اور عشر، نماز اور روزے کی پابندی، شرعی سزائیں اور دیگر اسلامی قوانین ضیاء الحق نے متعارف کرائے۔ پاکستانی معاشرے میں اسلامی شناخت کو فروغ دینے پر زور دیا۔ 1979 میں رشیا نے سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، جس کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک نے پاکستان کو افغان مجاہدین کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان کو اربوں ڈالرز کی امداد ملی اور ملک میں مدارس اور جہادی تنظیموں کا نیٹ ورک قائم ہوا۔ 1984 میں ایک ریفرنڈم کرایا گیا، جس میں عوام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں؟ چونکہ اس سوال کو ضیاء الحق کی صدارت کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، انہوں نے خود کو مزید 5 سال کے لیے منتخب کروا لیا۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرائے گئے اور اس کے بعد محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم انہوں نے بنایا۔ جب وزیر اعظم جنیجو نے مارشل لا ختم کرنے اور جمہوریت کی بحالی کی کوشش کی تو ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو ان کی حکومت بھی برطرف کر دی۔ انہوں نے عام انتخابات کا اعلان کیا، لیکن انتخابات سے پہلے ہی ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ لودھرا میں بستی لال کمال کے پاس ایک طیارہ حادثے کا شکار ہوا، جس میں صدر ضیاء الحق کی موت ہو گئی۔ حادثے کی وجوہات آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہیں اور مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں، جیسے کہ سازش یا کوئی ٹیکنیکل کوئی فالٹ ہو یا کسی زہریلی گیس کا حملہ بتایا جاتا ہے۔ ضیاء الحق کے بعد جو صدر پاکستان بنے ان کا نام غلام اسحاق خان تھا۔ غلام اسحاق خان پاکستان کے 7ویں صدر تھے، جنہوں نے 17 اگست 1988 سے 18 جولائی 1993 تک بطور صدر پاکستان انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ وہ بیوروکریسی سے صدر بننے والے پہلے شخص تھے اور اپنے دور میں سیاسی بحرانوں اور وزیر اعظموں کی برطرفی کے لیے مشہور ہیں۔ 17 اگست 1988 کو جب جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثے میں جاں بحق ہوئے تو اس وقت غلام اسحاق خان سینٹ کے چیئرمین تھے، اس لیے آئین کے تحت وہ خود بخود صدر بن گئے۔ انہوں نے عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ 1988 کے انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، لیکن غلام اسحاق خان کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ رہے۔ 6 اگست 1990 کو غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ ان کی حکومت کرپٹ ہے۔ نئے انتخابات کے بعد نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ نواز شریف اور غلام اسحاق خان کے درمیان بھی اختلافات بڑھ گئے۔ 18 اپریل 1993 کو غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی، لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کال عدم قرار دے دیا۔ فوج کے دباؤ پر 18 جولائی 1993 کو غلام اسحاق خان اور نواز شریف دونوں کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ فاروق لغاری پاکستان کے 8ویں صدر تھے، جنہوں نے 14 نومبر 1993 سے 2 دسمبر 1997 تک صدر کا عہدہ سنبھالا۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پہلے صدر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی ہی پارٹی کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1993 میں غلام اسحاق خان اور نواز شریف کے استعفے کے بعد پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ امیدوار کے طور پر فاروق لغاری صدر منتخب ہوئے۔ ان کا انتخاب بے نظیر بھٹو کے لیے ایک مضبوط اتحادی کے طور پر ہوا تھا۔ بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری کے درمیان اختلافات بڑھ گئے، خاص طور پر کرپشن، گڈ گورننس اور سیاسی مداخلت کے معاملات پر۔ 5 نومبر 1996 کو
فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی، جس سے وہ پیپلز پارٹی میں غیر مقبول ہو گئے۔ بعد میں نواز شریف وزیر اعظم بنے اور پیپلز پارٹی نے انہیں غدار قرار دیا۔ 1997 میں نواز شریف اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان تنازع پیدا ہوا، جس میں فاروق لغاری بھی شامل ہو گئے۔ نواز شریف کی حکومت نے صدر کے اختیارات کو کم کیا، جس سے فاروق لغاری مزید کمزور ہو گئے۔ 2 دسمبر 1997 کو انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد میاں محمد رفیق تارڑ صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ یہ پاکستان کے 9ویں صدر تھے۔ یہ 1 جنوری 1998 سے 20 جون 2001 تک انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ وہ سابق جج اور سیاستدان تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار کے طور پر صدر منتخب ہوئے تھے۔ 1997 کے عام انتخابات میں نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے رفیق تارڑ کو صدر نامزد کیا۔ 31 دسمبر 1997 کو فاروق لغاری کے استعفے کے بعد رفیق تارڑ 1 جنوری 1998 کو صدر پاکستان بنے۔ وہ ایک آئینی صدر تھے اور زیادہ تر فیصلے نواز شریف کی حکومت کرتی تھی۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر پاکستان پر پابندیاں لگیں۔ بطور صدر رفیق تارڑ نے ان دھماکوں کی حمایت کی، لیکن اصل فیصلے نواز شریف کی حکومت نے کیے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور مارشل لا نافذ کر دیا۔ رفیق تارڑ کو صدر برقرار رکھا گیا، لیکن ان کے اختیارات محدود کر دیے گئے۔ پرویز مشرف نے 20 جون 2001 کو انہیں مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا اور ان کی جگہ خود پرویز مشرف صدر بنے۔ یوں جنرل پرویز مشرف پاکستان کے 10ویں صدر تھے، جنہوں نے 20 جون 2001 سے 18 اگست 2008 تک ملک پر حکمرانی کی۔ وہ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار میں آئے اور تقریباً 9 سال تک ملک پر فوجی حکمرانی کی۔ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ نواز شریف نے انہیں بطور آرمی چیف بنانے کی کوشش کی، لیکن فوج نے مشرف کا ساتھ دیا۔ پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور نواز شریف کو جلاوطن کر دیا گیا۔ 20 جون 2001 کو انہوں نے صدر رفیق تارڑ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود صدر بن گئے۔ 2002 میں ایک ریفرنڈم کرایا، جس میں انہیں مزید 5 سال کے لیے اپنی صدارت کی توثیق کرائی، لیکن ان پر دھاندلی کے الزامات بھی لگے۔ 11 ستمبر کو یعنی 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملے کی تیاری کی۔ پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ پاکستان میں امریکی ڈرون حملے اور طالبان کے خلاف فوجی کارروائیاں شروع ہوئیں۔ اس فیصلے سے پاکستان کو اربوں ڈالرز کی امریکی امداد ملی، لیکن ملک میں دہشت گردی مزید بڑھ گئی۔ 2003 میں 17ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، جس کے ذریعے صدر کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ جمہوری اداروں پر فوج کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا، چونکہ اس وقت صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف تھے۔ 1999 میں کارگل جنگ کے دوران پاکستان نے بھارتی فوج کے خلاف کارروائی کی، لیکن بعد میں بین الاقوامی دباؤ پر فوج واپس بلا لی گئی۔ 2004 میں پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات شروع کیے اور سفارتی تعلقات بحال کیے۔ 9 مارچ 2007 کو انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو برطرف کر دیا، جس کے خلاف وکلاء تحریک شامل ہوئی۔ ملک میں جمہوریت بحال کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ 2007 میں لال مسجد میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کیا، جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ اس آپریشن کے بعد ملک میں خودکش حملے اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ بے نظیر بھٹو 2007 میں جلاوطنی ختم کر کے واپس آئیں۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا، جس سے ملک میں احتجاج شروع ہوا۔ 2008 کے انتخابات میں پرویز مشرف کے حمایت یافتہ تمام سیاستدان تقریباً ناکام رہے۔ 18 اگست 2008 کو پارلیمنٹ میں امپیچمنٹ کی تحریک پیش ہونے کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا اور ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ آصف علی زرداری پاکستان کے 11ویں صدر تھے، جنہوں نے
9 ستمبر 2008 سے 9 ستمبر 2013 تک عہدہ سنبھالا۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور بے نظیر بھٹو کے شوہر تھے۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے جمہوری صدر تھے جنہوں نے اپنی مدت مکمل کی۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد زرداری پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بنے۔ 2008 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی جیتی اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے۔ 9 ستمبر 2008 کو زرداری صدارتی انتخابات میں کامیاب ہو کر صدر بن گئے۔ 18ویں آئینی ترمیم منظور کرائی جس کے تحت صدر کے اختیارات کم کر کے وزیر اعظم کو دیے گئے۔ صدر کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ یہ قدم پارلیمانی جمہوریت کے استحکام کی طرف ایک بڑی پیش رفت تھی۔ زرداری دور میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اپنے عروج پر تھی۔ 2009 میں سوات آپریشن اور 2011 میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت جیسے واقعات ہوئے۔ ملک میں خود کش حملے اور شدت پسندی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ 2011 میں امریکی ڈرون حملے بڑھ گئے جس سے پاک امریکہ تعلقات بھی خراب ہوئے۔ سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو حملے میں 24 پاکستانی فوجی بھی شہید ہوئے جس پر پاکستان نے نیٹو سپلائی بند کر دی۔ میمو گیٹ سکینڈل میں بھی زرداری کی حکومت کو مشکلات کا سامنا رہا۔ زرداری حکومت کے دوران مہنگائی، بے روزگاری اور بجلی کے بحران میں اضافہ ہوا۔ ان کی حکومت پر کرپشن اور بد انتظامی کے الزامات لگتے رہے۔ خاص طور پر سوئس بینک اکاؤنٹس کیس مشہور ہوا۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نااہل کر دیا جس سے حکومت مزید مشکلات کا شکار ہو گئی۔ زرداری وہ پہلے صدر تھے جنہوں نے اپنے 5 سالہ مدت مکمل کی۔ 2013 میں عام انتخابات کے بعد نواز شریف کی حکومت بنی اور زرداری نے جمہوری طریقے سے اقتدار منتقل کیا۔ 9 ستمبر 2013 کو وہ صدارت سے سبکدوش ہو گئے۔ ان کے بعد پاکستان کے 12ویں صدر جناب ممنون حسین تھے۔ یہ 9 ستمبر 2013 سے 9 ستمبر 2018 تک پاکستان کے صدر رہے۔ 2013 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے بعد ممنون حسین کو صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا۔ 30 جولائی 2013 کو صدارتی انتخابات جیتا اور 9 ستمبر 2013 کو حلف اٹھایا۔ وہ نواز شریف کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ ممنون حسین نے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کی اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کیا۔ ان کا کردار زیادہ تر سیریمونیل تھا کیونکہ تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس تھے۔ سی پیک کے منصوبے ان کے دور میں شروع ہوئے۔ ملک میں انفراسٹرکچر، انرجی اور سڑکوں کے منصوبے ترقی کی طرف گامزن ہوئے۔ ان کے دور میں آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد شروع کیے گئے جن کی قیادت فوج نے کی۔ کراچی میں امن و امان کی بہتری، طالبان کے خلاف کارروائیاں اور دہشت گردوں کا خاتمہ اہم پیش رفت تھی۔ 2017 میں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا لیکن ممنون حسین نے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ 2018 میں عام انتخابات کے بعد عمران خان کی حکومت بنی اور ممنون حسین نے جمہوری طریقے سے اقتدار منتقل کیا۔ 9 ستمبر 2018 کو وہ صدارت سے ان کا آخری دن تھا اور یہ صدارت سے سبکدوش ہو گئے۔ عارف علوی پاکستان کے 13ویں صدر تھے۔ یہ 9 ستمبر 2018 سے 10 مارچ 2024 تک صدر پاکستان رہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی کے بعد عارف علوی صدارتی امیدوار نامزد ہوئے۔ 4 ستمبر 2018 کو وہ صدارتی انتخاب میں کامیاب ہوئے اور 9 ستمبر 2018 کو انہوں نے حلف اٹھایا۔ وہ طویل عرصے سے عمران خان کے ساتھی اور تحریک انصاف کے بانی اراکین میں شامل تھے۔ عارف علوی نے زیادہ تر ایک آئینی صدر کے طور پر کام کیا۔ وہ سیاسی تنازعات میں کم ہی مداخلت کی۔ وہ مختلف سماجی مسائل پر متحرک رہے، خاص طور پر صحت، تعلیم اور ڈیجیٹل ترقی کے حوالے سے۔ 2020 میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران عارف علوی نے صحت کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی۔ آن لائن ایجوکیشن اور ڈیجیٹل ہیلتھ کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 2022 میں تحریک انصاف حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس، جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ نئی حکومت شہباز شریف کے ساتھ عارف علوی کے تعلقات کشیدہ رہے۔ 2023 میں پی ڈی ایم حکومت نے کئی قوانین بنائے لیکن عارف علوی اکثر انہیں منظور کرنے سے گریز کرتے رہے۔ 20 اگست 2023 کو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے دستخط کے بغیر بعض قوانین نافذ کر دیے گئے جس سے نیا آئینی بحران پیدا ہو گیا۔ صدر عارف علوی کی مدت
9 ستمبر 2023 کو مکمل ہو گئی تھی، لیکن نئے صدر کے انتخاب تک وہ عہدے پر برقرار رہے۔ 9 مارچ 2024 کو آصف علی زرداری دوبارہ صدر منتخب ہوئے اور یوں عارف علوی کی صدارت ختم ہو گئی۔ آصف علی زرداری پاکستان کے 14ویں صدر ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ پاکستان کے 11ویں صدر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ پاکستان کی تاریخ میں واحد سیاستدان ہیں جو دو بار صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اتحادی حکومت نے آصف علی زرداری صدر بنے۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ملی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت بنائی۔ 9 مارچ 2024 کو زرداری دوسری بار صدر منتخب ہوئے کیونکہ ان کی جماعت نے حکومت سازی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ زرداری کو ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران کے دوران صدر بنایا گیا۔ مہنگائی، IMF معاہدے اور عوامی بے چینی کے مسائل ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ زرداری کو پارلیمنٹ، فوج اور دیگر اداروں کے ساتھ متوازن تعلقات قائم رکھنے ہوں گے جو کہ انہوں نے ابھی تک رکھے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی PTI کے بغیر بننے والی حکومت کے لیے عوامی رد عمل کو بھی سنبھالنا ایک بہت بڑا ان کے لیے امتحان ہے۔ زرداری تجربہ کار ہیں، تجربے میں مہارت رکھتے ہیں اور ریکنسیلیشن پہ عمل کرتے ہیں، ایک جمہوری صدر ہیں اور صحیح طریقے سے یہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔